بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقراء حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ کو جماعت نحم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ درس میں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج کے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی جو بقیہ آیات ہیں ان میں سے 2 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سب سے پہلے برکت کے لیے سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد آج کی جو 2 آیات ہیں ان کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج کے سبق کی جو 2 آیات ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ایاک کو شروع میں لے کر آئے، یہ خاص کر دینے کے لیے لے کر آئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین بھی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ ہدایت کیجیے، اور نا ضمیر اس میں مفعول ہے کہ کس راستے کی ہدایت کیجیے، سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا، اور بامحاورہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیا ہے مکمل ترجمے کے ساتھ۔ تو آپ کے سامنے یہ ترجمہ پیش کیا گیا، اور اس میں اس بات سامنے آ گئی کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی مدد بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں، اور پوری سورہ فاتحہ کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اس طرح سے کہ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تمام کاموں کی سپردگی ہے۔
کہ تیری مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس چیز کو سکھایا ہے، بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں جا بجا سکھایا ہے کہ مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، یعنی مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز سمجھیے، وہی کام بنانے والا ہے، اسی کو اپنا کارساز سمجھیے، یعنی کام بنانے والا سمجھیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اسی کو کارساز سمجھیں، اسی کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبدو کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے مراد یہ ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت پر اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، امید بھی صرف اسی سے رکھیں گے، ڈریں گے بھی صرف اسی سے، اور اسی طرح جو اپنے جو کام ہیں، دنیاوی کام ہیں، ان میں بھی اسی سے مدد مانگیں گے، اور اطاعت کا جو حکم دیا گیا اس پر بھی عمل اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس میں بھی اسی رب سے ہی مدد مانگیں گے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو، خالص عبادت اسی کی کرو، اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ اور یہ حدیث پہلے گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ اور پھر اس کے بعد آخر سورت تک جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ دیکھیے انسان پر تین حالات گزرتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، اور پھر مستقبل۔ تو پچھلی جو گزشتہ تین آیتیں تھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اس کو عدم سے وجود دیا، وہ موجود ہی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آیا، اس کو وجود دیا، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت، عقل و بصیرت، فہم و فراست اس کو عطا فرمائی۔ اور اب حال میں اس کی جو پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے، یعنی ماضی میں بھی محتاج تھا اور ابھی بھی محتاج ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہوگا، کہ اس دن اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان تین آیتوں میں یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں ادوار میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ ذات
جو انسان کو جس نے وجود دیا اور جو حال میں بھی پرورش کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی انسان اس کا محتاج ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی اور کی عبادت کی جائے؟ تو اس لیے یہ جو آیت ہے ایاک نعبد، اس کا عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک عقل مند انسان پکار اٹھے گا اور پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، تو پھر عقلی اور طبی تقاضا یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ لہٰذا اگلا جملہ آیا ایاک نستعین، کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں ایک حیثیت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت و اعانت کے لائق ہیں، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور تیسری حیثیت ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے اب دست سوال دراز نہ کرے، یعنی ہاتھ نہ پھیلائے۔ کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو عبادت ہے ایاک نعبد، صرف یہ عبادت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نماز روزہ یہی عبادت ہے، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو عبادت کی قسمیں لکھی ہیں وہ 10 لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ نمبر 6 ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نمبر 7 حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، اس کو بھی عبادت شمار کیا ہے۔ نمبر 8 پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو آج لوگ عبادت نہیں سمجھتے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح لوگوں کو، نمبر 9 لوگوں کو نیک کام کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ اور نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ بھی عبادت۔ تو اب عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کی طرح ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر و منت مانے۔ جیسے لوگ نظر اور منت مانگتے ہیں تو مختلف چیزوں کی مان لیتے ہیں، یہ غلط ہے، صرف اللہ کی مانے۔ نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی عاجزی کی علامت ہے، مثلا رکوع اور سجدہ وغیرہ کرنا، یہ عاجزی اور تذلل کی علامت ہیں، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو لغت عرب میں جو معنی سے پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا واضح اور صاف راستہ ہو جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو، جو منزل تک پہنچا دے، یعنی آدمی اس راستے پر چلے تو منزل تک پہنچ جائے، منزل سے بھٹکے نہیں، ایسا صاف اور سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اب اس کی بھی کئی جو ہے وہ اقوال اس میں موجود ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ بہرحال ایک ہی ہے۔ میں وہ اقوال آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، اور ایک حدیث میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مضبوط رسی اور حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ، یعنی صراط مستقیم، یہی خدا کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں
ہدایت والے راستے کا الہام کریے اور اس دین خدا کی سمجھ دیجیے جس میں کوئی کجی نہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اس طرح کہیے، اس سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور بہت سارے صحابہ سے یہی تفسیر منقول ہے کہ اسلام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو ہے وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو سمجھایا، اور میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ مثال یوں دی کہ ایک سیدھا ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دو دیواریں ہیں، اور ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے آؤ، سیدھے راستے پر چلے آؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو تم اس راہ پر لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے تم ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، وہ کھٹکا جو ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے، گناہ کے کاموں سے روکتا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ تو بہرحال سب کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری ہی صراط مستقیم ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو اس ایمان والے ہیں، اسلام کا اظہار ہم نے کر لیا، ہم اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سارے جو عقائد ہیں ان کو مانتے ہیں، تو ہم تو سیدھے راستے پہ پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے، اور پھر ہم تو چلیں عام مسلمان ہوئے، پھر نیک علماء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، وہ بھی یہی جو ہے وہ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ صراط مستقیم پہ پہلے سے ہیں، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مجسم ہدایت ہیں اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اتارے گئے، تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دیجیے۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے کہ جو حضرات پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں وہ پھر کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے مختصراً میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہدایت کے بھی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کو بیان کیا بہت تفصیلی موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں، یاد رکھیے گا، ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کا جو پہلا جو درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات، یہ ہدایت سب کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب کو شامل ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے بطور مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تقدیس، یہ سب ساری مخلوق چاہے وہ ہمیں بظاہر بے جان نظر آتی ہو وہ بھی بیان کرتی ہے، لیکن ان کے اندر کائنات کی مختلف جو مخلوقات ہیں ان میں ادراک و احساس، عقل و شعور کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام دیکھنے والوں کا اس کا احساس نہیں ہوتا،
اس لیے وہ اس کو بے جان کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہی ہیں۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ سب کو عام ہے، جیسے قرآن کریم میں اسی ہدایت عامہ کو بیان فرمایا گیا، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، فہدا راہ بتائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، ان کے لیے نقصان دہ چیزیں کس طرح ہیں، ان سے کس طرح وہ بچیں گے، چونٹیاں بل کس طرح بنائیں گی، جو ہے وہ مچھلی کس طرح تیرے گی، وہ انڈے کہاں دے گی، اسی طرح جانوروں میں جو ہے وہ ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، گھونسلہ جو ہے وہ پرندے کس طرح بنائیں گے، یہ سارے کے سارا جو نظام ہے ان کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی۔ سردی گرمی سے کس طرح بچیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی، وہ بیمار پڑ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جیسے آپ نے پتہ نہیں یہ منظر دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کہ بلی کبھی کبھی گھاس کھاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھاس کھاتی ہے۔ اب یہ کس نے بتایا کہ گھاس کھانے سے جو ہے وہ تمہارا پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی، کسی حکیم کے پاس گئی؟ نہیں۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس طرح کی بہت ساری ہدایتیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہیں، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی عقل والی کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلمان ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں مانتا، رد کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر ہدایت کا تیسرا درجہ بھی اس سے بھی زیادہ خاص ہے، وہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی جو وسعت ہے نا وہ غیر محدود ہے، اور اس کے درجات جو ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے، یعنی یہ تیسرا ہدایت کا درجہ۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس کے جو درجات ہیں ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے، تو جو جس درجے پر ہے وہ اس سے آگے کے درجے کی توفیق مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ اس سے آگے کی توفیق مانگ رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور مزید زیادتی کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد جو ہے تابعین، بزرگان دین، بڑے بڑے علماء، ائمہ، یہ سب اس لیے کہ ان درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں۔ تو ہدایت کے اس درجے پر ہم ترقی کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں، اس کے مقرب بنتے چلے جائیں، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو اب یہ آپ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ جو اشکال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ تو ہم توفیق مانگ رہے ہیں، اور ہدایت کے جو اعلیٰ ترین درجے ہیں، درجات ہیں، ان کی ہم توفیق مانگ رہے ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ مراد ہے کہ اس ہدایت پر اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، اس لیے کہ یہ ثابت قدمی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہیں، یعنی ثابت قدمی بھی مانگتے رہیں اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق بھی مانگتے رہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، سب پر ایمان لے آؤ۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہدایت والے ہی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہدایت پر ہیں، پھر ہدایت مانگ رہے ہیں، اور وہاں پر ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو دونوں جگہ پر مراد کیا ہے؟ دونوں جگہ پر ثابت قدمی اور استمرار مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگ رہے ہیں، استمرار مانگ رہے ہیں، اور ایسے اعمال کی توفیق مانگ رہے ہیں جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے۔ بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے ایک دعا بڑی مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھائی یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرمائیے، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ نے جو ہدایت دی ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد ہم بہک جائیں اور گمراہ ہو جائیں، راستے سے ہٹ جائیں، سیدھا راستہ چھوڑ دیں، کسی اور راستے کی طرف نکل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دعا سکھائی۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم میں بھی ہم صراط مستقیم جو مانگ رہے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اس دین پر جس پر ہم ایمان لائے، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب قرآن کریم پر، ان سب باتوں پر جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا، ان پر ایمان لائے۔ اب اس ہدایت کے جو درجات ہیں، آگے درجات عالیہ، ہم ان کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور جو ایمان پر ثابت قدمی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ تفسیر اور تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی اسلام کا نور عطا فرمایا، ایمان کا نور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے، ایمان میں بھی ترقی نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ میں بھی ترقی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنے ہر کام میں، ہر لمحے میں، ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ہم اپنی اس کمزوری اور محتاجی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔